موٹاپا ایک عالمی مسئلہ ہے، اس سے چھٹکارا آسان نہیں، لیکن اوزیمپک انجیکشن اس کا ایک حل ہو سکتا ہے۔ مشہور شخصیات کم کارڈیشین اور ایلن مسک نے یہ دوا استعمال کی ہے۔ ایک شاٹ کے معیشت پر ایسے اثرات بھی مرتب ہو سکتے ہیں، ہے نا دلچسپ بات؟ مجھے یقین ہے کہ یہ شاٹ ڈائٹ مارکیٹ بدل دے گا، جیسا ویاگرا نے کیا تھا۔ اریکٹائل ڈس فنکشن کے لیے اس سے پہلے بھی کئی ادویات مارکیٹ میں آئی تھیں۔ عضو تناسل کی سادگی کے لیے ویاگرا اتنی مؤثر ثابت ہوئی کہ دیگر تمام پروڈکٹس ختم ہی ہو گئیں۔ اوزیمپک اور ویگری بھی ایسے ہی کامیاب ہوں گی۔ اوزیمپک بنیادی طور پر ذیابیطس کی دوا ہے۔ ویٹ لاس کے لیے اس کا اثر جادوئی قرار دیا جاتا ہے۔ انہیں یقین ہی نہ ہوا اور نہ مجھے۔ میرے خیال میں پوری دنیا ہی حیران ہے۔ سی ای او نے سن 2005 میں دعویٰ کیا تھا کہ موٹاپے کی کوئی دوا بنانا آسان نہیں۔ امریکی سپر مارکیٹس میں آلو کے چپس، سافٹ ڈرنکس اور فاسٹ فوڈ کی ڈیمانڈ کم ہو رہی ہے، کیونکہ ڈائٹ کرنے والے صارفین کو موٹا کرنے والی ان مصنوعات کی طلب ہی نہیں رہی۔ کیا اس بات کی معیشت پر اثرات مرتب ہوں گے؟ بالکل، اثرات نظر آ رہے ہیں، لیکن کیا یہ شاٹ میکڈونلڈ یا نیسلے پر بھی کوئی اثر ڈالے گا، جو صرف فیٹننگ فوڈ ہی فروخت نہیں کرتے؟ یہ کمپنیاں دنیا بھر میں پھیلی ہوئی ہیں۔ اگر فی مسافر 4.5 کلو وزن کم ہوتا ہے تو یونائیٹڈ ایئر لائنز سالانہ $80 ملین کی بچت کر سکے گی۔ یہ تو آپ جانتے ہی ہیں نا کہ کم وزن والے جہاز میں فیول بھی کم خرچ ہوتا ہے۔ عالمی سطح پر اس شاٹ کی کامیابی سے ڈنمارک کو بھی فائدہ ہوا ہے۔ ڈینش معیشت میں اس برس 1.7% کی نمو متوقع ہے۔ دوا ساز کمپنی نووا نارڈسک اگر یہ پروڈکٹ نہ بناتی تو ملک کی معیشت میں 0.3% کی گراوٹ یقینی تھی۔ اگر ڈنمارک کی مالیاتی حالت کو پرکھنا ہے تو نووا نارڈسک کو نکال دیں، کیونکہ اس سے غلط پکچر ابھرتی ہے۔ ڈینش فارماسیوٹیکل کمپنی نووا نارڈسک میں ایک سال میں 30% کی گروتھ ہوئی ہے۔ ڈنمارک کی مجموعی افرادی قوت میں سے نصف یعنی 21,000 افراد اسی کمپنی سے وابستہ ہیں۔ یہ کمپنی نئے پلانٹس بنانے کے لیے ورک فورس کو اپنی طرف راغب کر رہی ہے۔ یوں ڈنمارک میں دیگر تعمیراتی منصوبے متاثر ہو رہے ہیں۔ نووا نارڈسک تو تمام وسائل پر قبضہ کرتی جا رہی ہے۔ دیگر کمپنیاں جیسے کہ فائزر اور ایلائی لیلی بھی ویٹ لاس شاٹس متعارف کرانا چاہتے ہیں۔ امریکی دوا ساز کمپنی ایلائی لیلا کی ایک دوا ابھی حال ہی میں منظور کی گئی ہے۔ دوا ساز کمپنیاں ایسا کچھ کرنے کی کوششوں میں ہیں جس سے دوسری کمپنیوں کے پیٹنٹ کی خلاف ورزی نہ ہو۔ اگر اس دوا سے لوگ صحت مند ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ اس شاٹ کے نتیجے میں زیادہ صحت بخش خوراک لے رہے ہوں گے، تو اس سے صحت عامہ کی صورتحال بہتر ہو جائے گی، جبکہ ایسی کمپنیوں کو نقصان پہنچے گا جو لوگوں کے بیمار ہونے سے فائدہ اٹھاتی ہیں۔ آئندہ 10 برسوں میں اس دوا کی مارکیٹ پھیلے گی، کیونکہ موٹاپے کا شکار لوگ انہی کمپنیوں کی دوا خریدیں گے۔ لیکن جب یہ پیٹنٹ ختم ہو جائیں گے تو ان ادویہ کی قیمتیں تیزی سے گر جائیں گی۔ امریکہ میں ہیلتھ انشورنس کے بغیر اوزیمپک کی ماہانہ خوراک کی قیمت تقریباً $1,000 بنتی ہے، جو زیادہ تر لوگوں کے لیے ناقابل برداشت ہے۔ لیکن اگر یورپ میں ہیلتھ انشورنس کمپنیاں ان میڈیسنز کی قیمت ادا کرتی ہیں تو ان ادویات کی فروخت مزید زیادہ ہو جائے گی۔